بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفاق میں اعتدال، راہ خدا میں مال ایسے اعتدال سے دیا جائے کہ انسان خود محتاج نہ ہونے پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ یعنی نہ کنجوسی اور نہ بہت زیادہ خرچ کرو۔ حضرت عقب نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خراج کرنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اپنے پاس رکھو اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آج میں نے اپنے بلاگ کا آغاز صبح تقریباً 11 بجے شروع کیا ہے اور میں نے جانا تھا بازار، تو میں نے کہا سب سے پہلے ہلکی آنچ پہ لال لوبیا پکانے کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ لال لوبیا میں میں نے نمک، مرچ، دھنیا اور زیرہ اور گرم مسالہ ڈال کر پیاز، لہسن اور پیسی ہوئی مرچ سبز اور ٹماٹر ڈال کر پانی ڈال کر ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا جتنی دیر میں بازار جاؤں گی اتنی دیر میں یہ میرا ریڈ لوبیا گل جائے گا، لال لوبیا۔ تو پھر پیچھے سے میں بچوں کو بھی کہہ آئی تھی کہ اس کا خیال رکھنا کہ میرا یہ سالن جل نہ جائے، تو میں نے کہا میں آج صبح بازار چلی جاؤں، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا، وہ میں نے کرنا تھا اور میں آپ کو بتاتی ہوں وہ مجھے ضروری کام کیا تھا۔ چلیں، آج میں اپنا زندگی میں پہلی بار بزنس شروع کرنے لگی ہوں اور مجھے آرڈر آیا تھا شامی کباب بنانے کا، تو اس کا سامان میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے کہا چلیں جا کے وہ لے آتی ہوں، کیونکہ محنت میں عظمت ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اور کیونکہ مجھے چینل بنائے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے اور میرا یہ چینل گرو نہیں ہو رہا تھا، تو اور میں نے کہا کہ چلیں کچھ ایسا بھی کیا جائے کہ مجھے کسی نے کہا بھی تھا کہ آپ ہوم میڈ شامی کباب اور کوفتے وغیرہ بنا کے سیل کریں، میرے جانے والے ہیں ان کو میرے ہاتھ کے شامی کباب بہت پسند تھے، تو میں سوچ رہی تھی نہیں ایسا نہیں کرتی، تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کہا کہ آپ نا یہ بنا کے سیل کریں اور سب سے پہلے میں ہی آپ سے لوں گی، تو پھر ان کے بہت زیادہ اصرار پہ میں نے کہا چلیں یہ میں بزنس شروع کرتی ہوں، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا یہ بزنس کامیاب ہو، اور چھوٹا سا ہی ہے تو گھر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور دوسروں کے پاس بیٹھ کے جو ٹائم ضائع کرنا، فون پہ بیٹھ کے باتیں کر کے ٹائم ضائع کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے ٹائم کو بہتر کاموں میں لگایا جائے اور مصروف رکھا جائے، تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ ہی اپنی عبادات میں بھی کوئی کمی پیشی نہ رکھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز وغیرہ کی بھی پابندی رکھے، تو ہمارا بہترین وقت گزر جائے گا۔ یہی سوچ کر پھر میں نے کہا چلے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چھوٹا سا کام ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، اپنے جوتے اور کپڑوں وغیرہ پہ پیوند بھی خود لگا لیا کرتے تھے، تو جب ہمارے پیارے نبی سارا کام اپنے ہاتھوں سے کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، تو پھر میں نے یہی سوچا اور میں نے کہا چلیں چھوٹا سا ہے بزنس تو آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ ہر چیز چھوٹے سے ہی شروع ہوتی ہے اور پھر آگے بڑھ کر وہ بزنس بڑا بھی ہو جاتا ہے، ہر کام چھوٹا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی تو انشاءاللہ یہ کامیابی بھی ہوگی اور ترقی بھی ہوگی اس بزنس میں۔ انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ میں یہ جو شامی کباب میرے سیل ہوں گے، ان پیسوں سے میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی ہیلپ کروں، اور چینل بھی میں نے اسی لیے کھولا تھا کہ میرے آس پاس کافی لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں اور انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا چلیں میں اپنے پاس سے تو زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتی، تو چینل بناتی ہوں، اور جو میرے پاس لوگ ہیں غریب اور جن سفید پوش لوگ ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو میں ان کی یہ چینل بناتی ہوں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، میری یہ بہت زیادہ دلی خواہش تھی۔ اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں قرآن پاک بھی پڑھنے جاتی تھی، اور وہاں پہ ہمارا ادھر ایک
ڈبہ سا بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہاں پہ مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے ڈالے جاتے تھے، اور جن کی غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں ہیں، جہیز ہیں، یا کوئی بھی ضرورت مند ہے، بیمار ہے اور انہیں کسی بھی مقصد کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو کاروبار کھلا کے دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو سارے پیسے جمع کر کے تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے تھے۔ تو پھر وہاں سے میرے دل میں آیا کہ میرے پاس تو اتنے نہیں ہوتے، تو میں اس نیک مقصد کے لیے اپنا چینل بناتی ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ سب کی مدد کر سکوں، یہ میری دلی خواہش تھی۔ اسی مقصد کے لیے یہ میں نے چینل کھولا تھا، اور پہلے میں نے کوکنگ والا کھولا تو وہ نہیں میرا آگے بڑھ رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے چاہ رہا، تو پھر میں نے ولاگ والا بنایا کہ شاید یہ چل جائے، کوکنگ لوگ اتنا نہیں پسند کرتے، تو یہ بھی میرا تقریباً کوکنگ والے کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اسے 1 سال ہو گیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اوپر بھروسے پہ میں یہ چینل چلا رہی ہوں، نامین تو نہیں ہوں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ میرا چینل چلے گا، گرو ہوگا اور مونیٹائز بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں اگر یہ میرا چینل گرو ہو گیا تو انشاءاللہ میری دل کی جو خواہش ہے غریبوں کی مدد کروں، اور کوئی مسجد وغیرہ کی تعمیر ہو یا میں خود مسجد بناؤں، یہ پیسے میں وہاں پہ خرچ کروں۔ دنیا میں انسان کوئی نہ کوئی ایسا نیکی کا عمل اپنے لیے پیچھے چھوڑ جائے، آخر ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور کوئی نیکی کا کام میرا دلی خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کر دوں جو میرے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے۔ بس اسی مقصد کے لیے یہ میں نے چینل کھولا تھا، تو یہ بھی گرو نہیں ہو رہا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں یہ شامی کباب بناتی ہوں، اور ان سے جو پیسے ملیں گے ان کو میں یہ جو میرے آس پاس غریب ہیں لوگ ہیں ان کی ہیلپ کے لیے یہ میں استعمال کروں گی انشاءاللہ۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک مقصد میں مجھے کامیاب کرے، اور آپ کی بھرپور سپورٹ کی بھی مجھے ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور جو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ وہ میرا ولاگ پورا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں اب میں آپ کے ساتھ اپنا ولاگ شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے ہنڈیا تو پکانے کے لیے رکھ دی تھی، تو اس کے بعد میں نے رکھ دیے تھے۔ اب آ گیا آپ کو ٹائم بتانے کا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی اور کامیابی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں اس کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ نصیب کیا، اور میں اس قابل تو نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، اور یہ میرے جو میں نے قرآن پاک کا کورس کیا تھا، تفسیر، ترجمہ اور تجوید کیا، اس کی مجھے یہ سند ملی ہے۔ تو یہ مجھے 5-6 مہینے ہو گئے تھے، مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ٹائم نہیں ملا، یاد نہیں رہتا تھا، تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ مجھے سند مل گئی تھی 2، تو شکر الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی میں پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اور ایسے کاموں میں ٹائم لگانا چاہیے جو ہمارے آخرت میں ہمارا کام آئے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی کلاس میں بھی جاؤں اور اسی رستے پہ لگی رہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ بھی پسند آئے گا، اور میں آپ سب سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے اور سچے راستے پہ لگائے، اور جتنی محبت ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے ہم اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی سارا گھر کا کام وغیرہ کر لیا تھا، اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، اور پھر میں نے اچھی سی چائے بنائی، اور میں پھر بیٹھ کے چائے پی رہی ہوں۔ میں نے کہا چلے چائے پیتی ہوں، اور ساتھ تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو جائے گا کیونکہ کام کرتے کرتے رات ہو گئی تھی، اور میں نے اپنا شامی کباب کا پہلا آرڈر بھی کمپلیٹ کر لیا تھا، اور میں نے صبح ان کو دینا بھی ہے۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے، اور ملوں گی آپ کو نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔